أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما نبينا وحبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا فاطمة المعصومة اشفعي لي في الجنة. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا أخت ولي الله. السلام عليك يا أمة ولي الله. قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: أما بعد فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بیتی. 8 محرم الحرام 1442 ہجری. ایک بار پھر خداوند متعال کے شکر گزار ہیں کہ جوار حرم بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا میں ذکر سید الشہداء کی یہ توفیق حاصل ہو رہی ہے. ہمارا موضوع کربلائی و عاشورائی خود سازی تھا کہ جس میں آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ سید الشہداء جو اپنے اصحاب کے و اپنے انصار کی اس قدر تعریف و اس قدر ستائش و اس قدر افتخار کر رہے ہیں کہ مجھے ایسے انصار ملے کہ جن سے بہتر میں کسی کو نہیں جانتا، جن سے باوفاتر کوئی نہیں ہے. وہ ایسے انصار نہ میرے بابا کو ملے نہ ہی میرے نانا کو ملے. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے خود اپنے اس زمانے میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم بھی ایک امام معصوم کی امامت میں زندگی گزار رہے ہیں. کیا آج ہمارے زمانے کا امام بھی ہم پر اسی طریقے سے فخر کر رہا ہے جس طرح 61 ہجری کے امام زمانہ نے اپنے زمانے کے ان انصار کے اوپر فخر کیا؟ اور اس کے برعکس مناظر ہم خود امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد موجود ان افراد کے سے جو امیر المومنین کی محبت کا دم بھرتے تھے، ان کے ساتھی بنتے تھے، سپاہ بنتے تھے، امیر المومنین برعکس فرماتے تھے، کہتے تھے کہ میں اپنے 10 دے کر دشمن کا 1 لینے کے لیے تیار ہوں. یعنی اس قدر اپنے انقریب لوگوں کے ساتھ کہ جن کے لیے کہا جائے کہ وہ ناصر کم تھے بلکہ امیر المومنین کے لیے ناصور زیادہ تھے. وہ امیر المومنین کی مشکل حل کرنے کے لیے آمادہ کم تھے بلکہ خود امیر المومنین کے لیے مشکل تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے کی امامت و امام کے ساتھ مختلف کردار نیچے امتوں نے ادا کیے. وہ کردار ادا کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام معصوم کو پردہ غیبت میں جانا پڑا. اور آج ایسی ہی ایک قدر کہ جو شایان شان ہے امامت اور امام کے، وہ آپ کی خدمت میں خود سازی کے عنوان سے پیش کرنا چاہیں گے کہ دیکھیں گے 61 ہجری کے مسلمانوں کے اندر یہ صفت، یہ خصوصیت تھی اور انہوں نے اپنی خودسازی ایسی کی تھی یا نہیں کی تھی، اور اس کے بعد کیا ہوا. اور آج اپنے زمانے میں اس صفت کے آئینے میں اپنے آپ کو اپنے امام زمانہ کے سامنے دیکھا جا سکتا ہے. اور وہ صفت ہے ولایت مداری کی، امامت مداری کی. یعنی مدار اردو کے اندر ہجرت کر کے آیا ہے، یہ لفظ عربی زبان سے آیا ہے. اور جیسے ہم مختلف اور لفظ اسی سے ہوتے ہیں، جیسے ادارہ ہے، دائرہ ہے، اسی طرح مدار بھی ہے. مداری یعنی کسی عنوان کے یا کسی حقیقت کے گرد گھومنا،
اس کو کہتے ہیں مدار، یعنی گھومنے والا، جو کسی خاص نقطے کے گرد گھومتا ہے۔ ولایت اور امامت، مداری یعنی امامت کے گرد اپنی زندگی کو گھمانا، یعنی ولایت کے گرد اپنی زندگی کو اس کے تمام شعبوں سمیت ولایت کے گرد گھمانا، اسے ولایت مداری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے امامت اور ولایت کے مختلف معنی کیے جاتے ہیں، چونکہ عربی زبان فصیح زبان ہے اور وہ معنی حقیقت رکھتے ہیں، اور سیاق و سباق سے پھر اس معنی کو تشخیص دیا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو ولایت کا معنی دوستی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، نزدیکی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایک معنی سرپرستی و حاکمیت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اجتماعی سطح کے اوپر۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال نے امامت اور ولایت کو ایسا مرکزی نقطہ قرار دیا ہے کہ آپ یا خدا کی امامت اور ولایت میں ہیں یا شیطان کی امامت اور ولایت کے اندر۔ جیسے آیت الکرسی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موضوع بہت اچھے طریقے سے بیان ہوا کہ اللہ الذین آمنوا، یعنی اللہ ان کا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، یعنی اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لے کر آئے۔ آیت الکرسی کے اندر اللہ ولی الذین آمنوا، پھر کیا کرتا ہے خدا؟ اگر خدا ان کا ولی ہے جو ایمان لے کر آئے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو ظلمات اندھیروں سے نکال کر، گمراہی سے نکال کر نور کے اندر لے کر آتا ہے، ہدایت کے اندر لے کر آتا ہے، روشنی کے اندر لے کر آتا ہے۔ ولایت الہی و امامت الہی، یعنی کہ خود ولایت اور امامت بذات خداوند متعال کو حاصل ہے۔ اور اسی طریقے سے والذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان کا ولی خداوند متعال فرماتا ہے ان کا ولی شیطان ہے، جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ اولیاؤہم الطاغوت، ان کا ولی طاغوت ہے، یعنی غیر خدا، طاغوت ہے، جس نے اپنی حد سے آگے گیا ہے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں وہ طاغوت؟ یخرجونہم من الظلمات یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے ظلمات کی طرف لے کے جاتے ہیں، یعنی بالکل برعکس۔ بس امامت اور ولایت یا پھر حق کی ہوگی یا امامت اور ولایت باطل کی ہوگی، یعنی یہی سرپرستی، یہی حاکمیت میری زندگی کے اوپر، یا میں حق کی امامت اور ولایت کے اندر ہوں یا باطل کی امامت اور ولایت کے اندر ہوں۔ تو اگر حق کے ہوں گا تو میں اندھیروں سے نور کی طرف جاؤں گا، اگر باطل کی امامت و ولایت میں ہوں گا وہ مجھے نور سے حتیٰ نکال کے اندھیروں میں لے جائے گا۔ یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم اپنی زندگیوں کا اختیار ہم نے کسے دیا ہے، اور 61 ہجری میں ان معاشروں کی بھی یہی حالت تھی۔ خداوند متعال کے بنائے ہوئے سرپرست، ولی، امام و حاکم الہی، آیا ان کے اختیار میں ان کی زندگیاں تھیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا، بلکہ قبائلی سرداروں کے ہاتھ میں ان کی زندگیاں تھیں، ان کے فیصلے، ان کے معیارات، ان کا رہن سہن بالکل اس طرح سے ہوتا تھا جیسے اس قبیلے کے سردار کی مرضی ہوتی تھی۔ بس انہوں نے اپنی مرضیاں اپنے قبیلے کے سرداروں کے سپرد کی ہوئی تھیں۔ وہاں اس زمانے کے اندر قبیلے ہوتے تھے۔ ہم اگر اپنے زمانے کے اندر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے کے اندر مثلا مختلف جماعتیں ہیں، مختلف دستے ہیں، مختلف گروہ ہیں، مختلف فرقے ہیں، اور اس کے اندر بہرحال ایک شخصیت خواص میں سے ہے جس کی تاثیر ہے اس گروپ کے اندر، اس گروہ کے اندر، اس جماعت کے اندر، اور اس جماعت نے اپنی مرضیاں اور اپنی زندگی اس کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے۔ آیا خداوند متعال نے ہمیں حق دیا ہے کہ ہم اس کی ولایت کے اندر آ جائیں؟ تو ہمیں یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ولایت اور امامت کوئی عام موضوع نہیں ہے۔ دین مبین اسلام میں اس کو مرکزیت حاصل ہے، امامت اور ولایت کو، کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ دین کے اندر کہ یا خدا ولی ہے قرآن مجید کے اندر، یا اس کا رسول ولی ہے، یا وہ اولی الامر، یعنی جو جیسے امیر المومنین کے لیے آیا کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، جس کے مصداق فقط امیر المومنین ہے۔ بس یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ولایت اور امامت جس کا تسلسل خداوند متعال کے اذن سے ہے۔ خداوند متعال در حقیقت تمام مسلمانوں کا و تمام انسانیت کا امام و ولی ہے خداوند متعال، اور وہ زمین کے اوپر اسے کس کے لیے قرار دیتا ہے؟ اس کو انبیاء اور ائمہ کو قرار دیتا ہے، تاکہ یہ اس نظام امامت سے، یعنی خود سرپرستی کا نظام ہے ولایت اور امامت، اس کی فقط محبت کا اگر ہم نے معنی لیا تو ہم پھر یہی ہو جائیں گے، یعنی کہ ہماری زندگیاں کسی اور کے اختیار میں ہوں گی، ہماری زبانوں پر نام کسی اور کا ہوگا۔ اور امام صادق اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے
یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں شیعہ ہوں، میں آپ کا شیعہ ہوں، امام صادق فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، جب تک اس کے دل و جان سے یہ مطابقت نہ رکھتا ہو ہمارے ساتھ. اور باقاعدہ امام صادق فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایسا دعویٰ بھی کرے لیکن اس کی دل و زبان ہمارے ساتھ نہ ہو تو امام صادق فرماتے ہیں یہ شخص جھوٹا ہے، یہ شخص جھوٹا ہے، یہ شخص جھوٹ بول رکھا ہے. اور ایک شخص اس طرح امام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے اس طرح کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ انا من شیعتکم، میں آپ کا شیعہ. امام نے کہا اتق اللہ، خدا کا خوف کر، تو یہ بات اپنی زبان سے نہ نکال. اور امام نے وہاں پہ فرق بتایا. امام نے کہا تجھے کیا معلوم شیعہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں آپ کے غم میں غم بناتا ہوں، آپ کی خوشی میں خوشی بناتا ہوں. تو امام نے کہا تو ہمارا شیعہ نہیں ہے، تو ہمارا محب ہے. تو فقط اتنا کہنے کا حق رکھتا ہے کہ میں آپ کا محب ہوں، وہ بھی کم درجہ نہیں ہے، کیونکہ شیعہ بننے کے مقدمات میں سے ہے محب بننا. لیکن ہر شخص شیعہ نہیں ہو سکتا. یعنی یہ صرف اپنی خوشی اور غم میں امام کو یاد رکھتا ہے، نہ کہ اپنی پوری زندگی کے اوپر امامت حاکمیت ہے اس کے اوپر. شیعہ یعنی جس کی زندگی کے اوپر حاکمیت امامت کی ہوگی. اب زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، مثلا زندگی کے اندر ہماری شادی ہے، بیاہ ہے، یا خوشی ہے، ہمارے مرنے ہیں، جینے ہیں، ہماری پڑھائی ہے، ہماری معاش ہے، ہمارا ملنا جلنا ہے، ہماری دوستی ہے، ہماری محبت ہے، ہماری نفرت ہے، ہمارا اقتصاد ہے، جو کچھ بھی ہے، سیاسی نظام ہے، جو کچھ آپ کی زندگی ہے، کیونکہ دین مکمل زندگی کا ضابطہ حیات ہے. ایسا نہیں ہے کہ دین فقط مسجد کے اندر، ممبر کے اوپر، یا امام بارگاہ کے اندر، عزاخانے کے اندر، عزاداریوں میں یہاں پہ ہم دین کریں گے اور ہماری زندگیاں کسی اور کے اختیار میں ہوں گی. بس یہی نقطہ تھا. اس وقت بھی اہل بیت کے ساتھ لوگ محبت کا اظہار کرتے تھے، اہل بیت کے لیے غم بناتے تھے، آنسو بہاتے تھے اس وقت بھی. حتیٰ جو لوگ کربلا نہیں آئے، جنہوں نے مکہ کے اندر سید الشہداء کو چھوڑ دیا کہ ہم آپ کا اس سے آگے ساتھ نہیں دیں گے، ہم ساتھ نہیں چلیں گے، مکہ کے اندر انہوں نے سید الشہداء کو گریہ کر کے وداع کیا. جب سید الشہداء مکہ سے کربلا کی طرف جا رہے تھے کہ ارادہ کوفے کا تھا، پھر کربلا چلے گئے، تو انہوں نے بھی گریا، انہوں نے بھی کیا، آنسو انہوں نے بھی بہائے. لیکن زندگی سید الشہداء کے اختیار میں نہیں دی کہ جہاں سید الشہداء لے کے جانا چاہتے تھے. یہاں سے ہم اپنے زمانے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بھی ایک امام معصوم، امام برحق کی امامت کے اندر زندگی گزار رکھے گئے. ہم دیکھیں سیاسی عنوان سے ہم نے اپنی زندگی کس کے اختیار میں دی ہے؟ کیپٹلزم کے اختیار میں دی ہے، سرمایہ دارانہ نظام کے اختیار میں دیا، یا سوشلزم کے اختیار میں دی ہے، کسی بادشاہت کے اختیار میں دی ہے، کسی انسان کے بنائے ہوئے نظام جمہوریت جیسے جمہور جہاں پہ معیار جمہور ہے، آیا ہم نے جمہوریت کے اختیار میں دی ہے یا ہم نے امامت کے اختیار میں دی ہے. یہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری زندگی کس کے گرد گھوم رہی ہے. امامت مداری و ولایت مداری، یعنی امام اور ولایت یعنی اس نظام کے گرد اپنی زندگیوں کو گھمانا. بس ازداران سید الشہداء غیبت امام کا، کیونکہ امامت بھی غیبت میں ہے اور امام بھی غیبت میں ہے اس وقت، چونکہ نہ ہمارے پاس نظام امامت ہے اور نہ ہی خود امام برحق معصوم ہمارے پاس زندہ حاضر موجود ہے، ہماری ظاہر موجود ہے ہماری زندگیوں میں. تو ہمیں یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ یہی بنا، لوگ اپنی زندگیاں یا طاغوتوں کے گرد گھما رہے تھے، یا ملوک کے گرد گھما رہے تھے، یا بادشاہوں کے گرد گھما رہے تھے، یا قبائلی سرداروں کے گرد گھما رہے تھے، یا جس کو انہوں نے آپس کے انتخابات کے نتیجے میں اختیار کیا اس کے گرد گھما رہے تھے. ثقیفہ میں جو کچھ ہوا کہ 2 پارٹیاں آئیں، باقاعدہ انتخابات ہوئے، ایک شخص کو چنا گیا اور اس کے گرد زندگی گھمانے کا فیصلہ نبی اکرم کے بعد کر لیا گیا. ٹھیک ہے. اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال نے ایک نظام بنایا کہ انبیاء کا سلسلہ کیوں بنایا؟ کیونکہ نظام امامت اور ولایت کو کون معاشروں میں نافذ کر سکتا ہے؟ انسان کے بنے ہوئے نظاموں کے مقابلے میں وہی نافذ کر سکتا ہے کہ جس نے خود اپنے اوپر پہلے نظام امامت و ولایت نافذ کیا ہو. بس امام معصوم کی جائے گا اور امام معصوم کی اہمیت ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ انبیاء پہلے خداوند متعال کا یہ نظام الہی، امامت و ولایت کا نظام، یہ خود اپنے ایک جسم کے اوپر، اپنی زندگی کے اوپر ان کے اوپر نافذ تھا. اب ان کے اندر یہ جرت تھی، اب ان کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ یہ اپنے معاشرے کے اندر نظام امامت کو نافذ کر سکیں. جیسے ہم بعض اوقات کہتے بھی ہیں کہ ہمیں نظام امامت چاہیے. اب دیکھنا پڑے گا جو کہہ رہا کہ ممبر پہ بیٹھ کر یہ عالم، یہ شخص، یہ ذاکر، اس نے خود اپنی زندگی کے اوپر نظام امامت نافذ کیا یا نہیں کیا. نظام امامت ایسا نہیں ہوتا کہ میں پہلے اپنی زندگی کے اوپر امامت نافذ نہ کروں اور اس کے بعد میں چاہوں کہ باقی لوگ معاشرے میں نظام امامت کو نافذ کر لیں. یہی سب سے بڑی مشکل ہے. اسی لیے خداوند متعال نے امامت اور ولایت کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے انبیاء کو چنا، یا انبیاء کے بعد ائمہ معصومین کو چنا، یا غیبت امام معصوم کے اندر فقیہ جیسی شخصیت کو چنا جو اس درجے پر ہو جس کی اپنی زندگی کے اوپر تو امامت نافذ ہو.
کم از کم اس کے اپنے گھر میں تو امامت و ولایت نافذ ہو. اس کے گھر میں جو حکومت حاکمیت اختیار ہے وہ امام کے پاس ہے یا کس کے پاس ہے؟ یہاں سے ہمیں پتہ چلے گا خداوند متعال نے نظام ایسے بنایا ہے. کیوں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ انقلاب اسلامی اور نظام امامت و ولایت غیبت کبریٰ کے اندر ایک سرزمین کے اوپر قائم کرنے میں کامیاب ہوئے؟ کیوں امام خمینی نے اس انقلاب کا آغاز اپنی ذات سے کیا. پہلے خود امام خمینی کی ذات میں انقلاب آیا. امامت اور ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ذات کے اوپر نافذ کی، تب یہ کام کر پائے. اور توفیق الہی سے ایک خطے کے اندر نظام امامت اور ولایت کا ہم نے وہ دیکھا. یہ ایک چھوٹی سی جھلک ہے، ایک چھوٹا سا چہرہ ہے کہ اگر ہم دعوت دینا چاہتے ہیں کسی کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کی طرف، ان کے پورے سسٹم کی طرف، دیکھیں ہم اگر اہل بیت کو پر گریہ کرنے کی دعوت دیں، فقط اہل بیت سے محبت کرنے کی دعوت دیں تو یہ کافی نہیں ہوگا. ہمیں ان کو یہ بتانا پڑے گا یہ اہل بیت وہ ہیں جو آپ کو پوری سوسائٹی بنانا سکھاتے ہیں. یہ جو مشکلات ہماری سوسائٹی کے اندر ہوئی ہوئی ہیں آئے دن دیکھتے بھی رہتے ہیں، اور ہر سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے، ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ اس ملک کے حکمرانوں کو کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات خراب ہیں، اس ملک کا حاکم ٹھیک نہیں ہے. یہی ہوتا ہے ہر جگہ پہ. اور ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. ہمیں فوراً دیکھنا پڑے گا ہم نے اپنی زندگیاں اس حاکم کے اختیار میں دی کیوں تھیں. ہم نے وہ حق جو خداوند متعال نے خاص لوگوں کو عطا کیا تھا، ہم نے کیوں اس حق سے دستبردار ہو کے اپنی زندگیاں یعنی ولایت مداری سے ہٹا کے یا بادشاہت مداری کے اندر آ گئے یا جمہوریت مداری کے اندر آ گئے، یا اسی طرح جو بھی نظام انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں آمریت کے اندر ہیں یا قبائلی نظاموں کے اندر ہے. تو ہمیں یہاں سے پتہ چلے گا اصل مشکل یہ ہے. جیسے ابھی کراچی کے اندر حالات ہوئے، آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا اقتصادی ایک طریقے سے دارالحکومت ہے، ایک اکنامیکل کیپٹل ہے کراچی، کہ جو تقریباً 70% ریونیو پورے ملک کا جنریٹ کرتا ہے، جہاں پہ اتنی انڈسٹریز ہیں، جہاں پہ اتنا بزنس ہے، جہاں پہ اتنی تجارت ہے، سب کچھ ہے. لیکن اس ملک کی حالت یہاں کے حکمرانوں نے کیا بنائی ہوئی ہے. اور یہاں سے ہم تقاضا کیا کرتے ہیں؟ یہی خائن، یہی ظالم، یہی فاسد، یہی جن کو پاکستان کی عدالتوں نے چور ثابت کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے انہی میں سے پاکستان کی بقا نکل آئے، انہی کے اندر سے پاکستان کی اصلاح ہو جائے. کبھی بھی نہیں ہوگی. خداوند متعال نے ولایت اور امامت کو قرار دیا ہے. ہم نے سوچا ہے کہ کسی طریقے سے ہم کسی متبادل کے اندر اپنی زندگیوں کو گزاریں، اور خاص طور پہ غیبت امام معصوم کے اندر ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ ایسا ہو سکتا ہے. ولایت اور امامت سے متعلق ایک روایت امام معصوم کی ہے کہ اگر تم سفر پہ بھی جاتے ہو، تم 2-3 افراد ہو، کسی ایک کو اپنا امام بنا لو، کسی ایک کو اپنا سرپرست بناؤ، ولی بناؤ. یہ ایک چھوٹا سا سفر نہیں طے کیا جا سکتا اگر کوئی ایک سینٹر امامت و ولایت نہ ہو، ایک مرکزیت نہ ہو. کیا ایسا ہو سکتا ہے غیبت کبریٰ کے اندر اتنا بڑا سفر طے کرنے کے لیے ائمہ معصومین نے ہمیں اپنے حوالے کر دیا ہو کہ ہم اپنے انتخابات سے اور اپنے خود معیارات کو طے کرتے ہوئے جمہور خود اپنے لیے حاکم بنا لیں اور اپنی زندگیاں اس حاکم کے گرد گھمانا شروع کر دیں؟ تو یہاں سے وہی پتہ چلے گا اس حاکم کی اپنی زندگی کے اندر ولایت مداری نہیں ہے، تو یہ کہاں اپنے نیچے محکوم اور رعایا کو ولایت اور امامت کے سائے میں چلا سکتا ہے. تو ہمیں یہاں پہ دیکھنا پڑے گا عزاداری کے سید الشہداء اور خود کربلا کا پیغام، جہاں ہمیں عزت کی جانب، شرافت کی جانب، صبر کی جانب، شکر کی جانب اور کرامت کی جانب دعوت دے رہا ہے، وہاں ولایت اور امامت کی طرف بالخصوص دعوت دے رہا ہے. چونکہ امام کی اصل مشکل ہی یہی تھی کہ ولایت اور امامت کے گرد گھومنے والے یزیدیت کے گرد گھومنا شروع ہو گئے. ان کے اندر یزیدیت مداری آ چکی تھی. یزیدیت مداری یعنی ظلم کے گرد گھومنا شروع ہو جاؤ بے حس اور بغیر کسی رد عمل دکھائے ہوئے اس ظلم پہ یا خاموش رہو یا پھر اس کو قبول کر لو. اس لیے ائمہ نے دونوں کے اوپر لعن کی ہے. لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بھی، جنہوں نے سنا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. تو امام کے لیے خاموش بھی ظلم میں برابر کا شریک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی وہیں پر ہی گھوم رہی ہے. یہ کسی لالچ یا خوف کی وجہ سے اپنی زندگی کو اسے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. آج ہماری اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں آپ، واقعا ہم دیکھیں ہمارے وقت کا امام اس وقت زندہ ہے، اور اس وقت کے امام کی خاطر میری زندگی میں کیا کیا ہے، ایک ایک اپنی زندگی کا پہلو ہم دیکھ سکتے ہیں. میں جب شادی کرتا ہوں تو کیا وقت کے امام کی خوشی، ان کی رضایت ہمارے معاشرے میں ان شادیوں میں مد نظر ہوتی ہے. ہم جب غم مناتے ہیں تو اس کے اندر امام کی رضایت مد نظر ہوتی ہے. حتی میں ایک طالب علم اپنے لیے ایک موضوع انتخاب کرتا ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیا آیا ایک امام برحق پردہ غیبت کے اندر ہے اور مجھے سامان کرنا ہے ظہور کا، تو میرا جو عنوان ہے موضوع ہے، حتی
میرا جو شعبہ ہے تعلیمی، کیا میں نے اس کو اس لیے کیا کہ کہیں یہ شعبہ کام آ جائے، میری یہ تعلیم، میری یہ چیز کام آ جائے امام زمانہ کی تشریف آوری کا مقدمہ بنانے کے لیے؟ یہاں سے پتہ چلے گا جب زندگی کا ہر پہلو امام کے ساتھ جڑا ہوگا تو یہاں سے امامت اور ولایت مداری کی بو آئے گی اور ہم اس طرف سفر طے کریں گے. حتیٰ ہمارا کلچر، حتیٰ میرے دشمن کون ہے، میرے دوست کون ہے، میں کن کو پسند کرتا ہوں، میں کن کو پسند نہیں کرتا، میں کس کی اطاعت کرتا ہوں، ہر چیز، میرے معیارات، میرے فیصلے، ہر چیز میں امامت کی رضایت کتنی شامل ہوتی ہے. یہاں سے ہمیں پتہ چلے گا آیا ہماری زندگیاں، بعض کی زندگیاں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بعض جو یہ کہتے ہیں کہ غیبت کبریٰ کے اندر، یعنی غیبت کے زمانے میں جب امام آئیں گے تو ہم امام کے حساب سے اپنی زندگیاں گزاریں گے، فی الحال ہم کسی کے قائل نہیں ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. کبھی بھی کسی حاکمیت اور سرپرستی سے باہر آپ کی زندگی نہیں جا سکتی. آپ نے یہ انتخاب کر رہے ہیں کہ شیطان کی حاکمیت میں زندگی گزارنی ہے یا خدا کی حاکمیت میں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ابھی فی الحال میں کسی الہی نمائندے کی حاکمیت میں زندگی نہیں گزاروں گا. فوراً آپ جیسے اپنی زندگی کے اوپر دیکھیں گے، آپ جو کپڑے پہنتے ہیں یا آپ کی کس نے آپ کو یہ پسند اور ناپسند کروائے، آپ جو زبان بولتے ہیں، آپ جہاں رہنا پسند کرتے ہیں، آپ جس چیز کو پسند ناپسند کرتے ہیں، آپ کی جو خواہشات ہیں، آپ کے جو فیصلے ہیں، وہ بتائے گا آپ کی زندگی کے اوپر حاکمیت کس کی ہے. یہ موضوع اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں: الصلاۃ والصوم والزکوٰۃ والحج. 4 چیزیں امام نے بیان کی اور فرمایا والولایہ. اور پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ امام ان 5 میں سے سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت. امام نے کہا ولایت کی اہمیت ہے. کیوں؟ ما نودی الی احد مثل ما نودی الی الولایہ. کسی چیز کی طرف اس قدر دعوت نہیں دی گئی جس قدر ولایت اور امامت کی طرف دعوت دی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ باقی تمام چیزوں کی بقا اور قبولیت امامت و ولایت میں. اور ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ولایت اور امامت کے بغیر، ہم کہتے ہیں حتیٰ یہ عبادات بھی آپ کی قابل قبول نہیں ہے امامت و ولایت. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو امامت کے قصیدے پڑھتا ہو، فقط جو امامت کے نعرے لگاتا ہو، فقط جو امامت کے جشن مناتا ہو، فقط جو امامت کے غم مناتا ہو، فقط یہ ان کے لیے نہیں ہو رہا. جو امامت کا ذکر کرتا ہے، یہ فقط ان کے لیے بات نہیں ہو رہی. جو ذکر نہیں کرتے ان کی قبول نہیں ہے، اور جو فقط ذکر کرتے ہیں ان کی قبول ہے. یہاں مراد یہ کہ جب تک تمہاری زندگیاں امامت و ولایت کی حاکمیت میں نہ آ جائیں، تب تک تمہارے لیے یہ حج، جو امام نے کہا کہ میں اس حج کو ترک کر کے کربلا جا رہا ہوں. کیوں؟ میں ایسے لوگوں کے ساتھ حج کر کے امام کیا کریں گے جن کی زندگیاں یزیدیت کے گرد گھوم رہی ہیں اور وہ صرف اپنی جسم کا چکر کعبے کے گرد گھما رہے ہوں. اسی لیے امام نے اپنا طواف کربلا کے اندر شہداء کے پاس کیا. امام کا وہ صفا و مروہ وہ کربلا کے اندر فرات اور خیموں کے درمیان تھا. ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ امام نے کیونکہ وہ جاری ولایت اور حاکمیت جو خدا بند متعلق کی ہے، وہ اس کے قیام کے لیے قیام تھا، اس کی بقا کے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں دیکھنا پڑے گا اپنی زندگی کو کہ ہم جس دور کے اندر زندہ ہیں، اور سارا دین ایسی ہے جو اہمیت یہ ہوئی کہ نماز قبول نہیں ہے، روزے قبول نہیں ہے، عبادات قبول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سارا اہتمام ہی اسی لیے ہوا ہے. اگر دین کا خلاصہ کریں تو وہ امامت و ولایت کا قیام ہے. دین کا اگر خلاصہ کرنا چاہیں، بالکل بعثت، اگر پیغمبر سے بھی دیکھیں، بعثت پیغمبر بھی اسی لیے ہوئی کہ آخر میں یہ خداوند متعال کا نظام حاکم ہو جائے ان کے اوپر، ان کی زندگیاں امامت و ولایت و خدا کے حقیقی نمائندوں کے مطابق ان کی زندگیاں آ جائیں. ورنہ یہی مشکلات ان کی زندگیوں میں، کہ بعثت پیغمبر ہو یا غدیر ہو، یہ سارا اہتمام امامت و ولایت ہے. اس کے بعد عاشورہ ہو یا غیبت کے اندر جانا اور انتظار کا یہ مرحلہ جو ہم گزار رکھے ہیں، اس کے اندر بھی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اسی لیے انقلاب اسلامی کو مقدمہ انقلاب امام زمانہ سے تعبیر کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ مہدویت عالمی سطح کے اوپر امامت اور ولایت مداری کا نام ہے. یعنی تیار کرنا پوری انسانیت کو امامت اور ولایت کی جانب. بس اسی لیے یہ عزاداریاں فقط تشیع تک محدود نہیں ہونی چاہیے. ان عزاداریوں کی طرز ایسی ہو کہ ہر انسان یہاں سے کسب فیض کر سکے، جیسے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خود اپنی زندگیاں ہیں یہاں سے. تو اسی لیے یہ انقلاب وہاں تک لے کر جائے گا مرحلہ. یہاں سے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا انتظار بھی ایسا ہے یا نہیں ہے. ہم اپنے انتظار کے اندر کیا کام کر رکھے ہیں. ہم اپنے انتظار کے اندر، ہم جیسے امام کا انتظار کر رکھے ہیں، اس نے سوسائٹی بھی بنانی ہے. اس نے پاکستان، مثلا اگر پاکستان کا ملک ہے تو امام زمانہ نے اس ملک کو چلانا ہے. امام زمانہ کی ہی حکومت کے اندر یہ ساری چیزیں ہونی ہیں. اسی لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جیسے کراچی کا یہ سب واقعہ ہوا اور دیکھا 36 سالہ ریکارڈ کراچی کے اندر بارشوں کا وہ ٹوٹا، اور جو جس وقت جو تباہ حالی ہے،
ہم نے دیکھا کہ یہ سب کچھ ہوا. بعض نے کہا کہ شاید پاکستان کے اندر ماہر نہیں ہے. بعض نے مشورہ بھی دیا کہ بعض لوگ جائیں اور باہر سے جا کے پڑھ کر آئیں کہ سٹی مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے اور کس طریقے سے ایک شہر کا نظام چلایا جاتا ہے, وہ پڑھ کر آئیں اور پھر اس کو ٹھیک کریں اور سب کچھ ہو. بندہ حقیر کی نظر میں مشکل پاکستان کی یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ان سارے کاموں کو جاننے والے لوگ موجود نہیں ہیں, سٹی مینجمنٹ پاکستانیوں کو نہیں آتی, یا یہاں کے جوان کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہیں. یہاں کی مشکل یہ ہے کہ یہاں پہ حاکمیت ایسی ہے, یہاں پر سیاست ایسی ہے کہ جس سے پاکستان کا نظام وہ باصلاحیت لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے کہ جو پاکستان کو چلا سکتے ہیں, بلکہ پاکستان کا نظام مافیا کے ہاتھ میں. پاکستان کے اندر ہر چیز مافیائی ہے. پاکستان کی اقتصاد ہو, چاہے پاکستان کے اندر سیکیورٹی کا معاملہ ہو, چاہے پاکستان کے اندر سیاسی معاملات ہوں, پاکستان کے اندر شہروں کے معاملات ہوں, صوبوں کے معاملات ہوں, ہر چیز, تعلیمی معاملہ ہو, ایک تعلیمی مافیا ہے, ایک تجارتی مافیا ہے, اسی طریقے سے ایک کلچرل مافیا ہے. پاکستان کے اندر صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے کہ کوئی اگر پڑھ کے آ جائے گا تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. جس کے ہاتھ میں پاکستان کا اختیار ہے, خود اس کا اختیار, اس نے اپنا اختیار خدا کو نہیں دیا ہوا, خود اس کا اختیار امام حسین کے پاس نہیں ہے, خود اس کا اختیار قرآن کے پاس نہیں ہے, خود اس کا اختیار اسلام کے پاس نہیں ہے. اس نے اپنا اختیار اسلام کو نہیں دیا ہوا. پاکستان کی مشکل یہ ہے, پاکستان کو اگر یہ حالات جو مثلا کراچی میں پیش آئے, یا عمومی طور پہ پاکستان کے اندر جو بدحالی ہے, اس کی مشکل پاکستان کے نظام میں ہے, نہ کہ افراد کے ٹھیک ہونے سے سب چیزیں اپنی جگہ پر آ جائیں گی. جب تک یہ ظلم کے اوپر مبنی نظام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا, یہ خیانت کاریاں ٹھیک نہیں ہوں گی, جس کو آج پاکستان کی عدالتیں ایک ایک کر کے ثابت کرتے جا رہی ہیں. جو پاکستان کے گزشتہ حکمران آئے, ایسا نہیں تھا کہ ان کے نیچے جو لوگ تھے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, اور جو آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جتنا بھی فساد و ظلم یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, اس کے پیچھے جہالت نہیں ہے, اس کے پیچھے غیر ذمہ داری ہے. اس کے یہ غیر ذمہ دار افراد کی وجہ سے ہے, نہ کہ پڑھے لکھا نہ ہونا اس میں مشکل تھی, اور اگر وہ پڑھے لکھے ہو جائیں گے تو وہ مشکل اپنی جگہ پر حل ہو جائے گی. بس یہاں سے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ امام زمانہ کو اپنے گرد گھومتے ہوئے انجینئر کی بھی ضرورت ہے, ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے, میڈیا پرسن کی بھی ضرورت ہے. جیسے عزاداری کے اندر ہم یہ تیار کرتے ہیں, ہر طرح کی ٹیکنالوجی, ہر طرح کی تعلیم, ہر طرح کا علم جو اس وقت معاشرے کے لیے ضرورت ہے, جو لوگوں کے لیے, انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ضرورت ہے. لیکن کس کے گرد گھوم رہی ہوگی وہ تعلیم؟ امامت کے گرد گھوم رہی ہوگی وہ تعلیم, ولایت کے گرد گھوم رہے, یعنی کہ ایک ایسا ڈاکٹر کہ جس کی زندگی سید الشہداء کے ہاتھ میں ہو, جس نے اپنی زندگی کا اختیار سید الشہداء کو دیا ہو. یہ منتظر ہے, یہ حقیقی منتظر ہے اپنے وقت کے امام زمانہ کا, کہ فقط ایک اچھا طبیب ہونا کافی نہیں ہے. اگر یہ طبابت, یہ اس کی صلاحیت, یہ اس کا شعبہ کے اندر امامت مداری اور ولایت مداری نہ ہو. یہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ حضرت ابو الفضل عباس کی شخصیت ایسی تھی, حضرت ابو الفضل عباس کی شخصیت ایسی تھی, امامت کے گرد زندگی گھومتی, ولایت مداری کے اندر کربلا میں اوج ہے. حضرت ابو الفضل عباس کی زندگی کے 8 محرم الحرام, ان کا تذکرہ کرنا ہے آج. یہ کس طریقے سے اپنے مولا کے آگے پیچھے گئے, خود اپنی زندگی سے بھی اور اپنے جسم سے بھی, اس طریقے سے اپنی ولایت اور امامت کے گرد اپنی زندگی کو گھما رہے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں اس سفر, اس کاروان عشق کو اپنی منزل کے جانے, اور ہر جگہ پہ پیش پیش, ہمیشہ آگے. اور کہاں کتنی دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عباس کے قبیلے کے افراد لشکر عمر سعد کے اندر موجود تھے, اور وہاں سے انہوں نے اعمال نامہ بھی بھیجا تھا, جو چاہتے تھے کہ اس مدار سے حضرت عباس کو باہر نکالا جائے, اس ولایت اور امامت کے مدار سے باہر نکالا جائے. تو ان کو کیا جواب دیا تھا حضرت عباس نے, جو انہوں نے اعمال نامہ دیا کہ آپ اس قبیلے کے ہیں اور آپ کے لیے اعمال نامہ ہے اگر آپ آ جائیں. تو کس طریقے سے جھڑکا ان کو کہ تو مجھے حسین سے جدا کر رہا ہے. ما ترکتک الحسین, ما ترکتک الحسین, یعنی میں حسین سے جدا نہیں ہو سکتا, میں حسین کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اور اس کو باقاعدہ سرزنش کی حضرت ابو الفضل عباس نے, مایوس کیا اس کو, جو اس ولایت کے مدار سے حضرت عباس کی زندگی کو نکالنا چاہتا تھا. اور یہ سبق ولایت مداری کا حضرت عباس نے دیا کہ ایک مرتبہ جب شروع سے بالکل جب 7 کاروان عشق صبح عاشور ہوتی ہے, اور سب سے پیش پیش آگے سید الشہداء سے اجازت لینے آتے ہیں کہ مولا کیا اجازت ہے جنگ کی. سید الشہداء یہی فرماتے ہیں کہ ابھی تو آپ میرے لشکر کے علمدار ہیں, اے عباس آپ سالار لشکر ہیں, آپ علمدار ہیں اس لشکر کے, اور کیا کبھی ہوا ہے کہ علمدار لشکر سے پہلے چلا جائے. حضرت عباس دیکھتے ہیں
انصار کے شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. حضرت عباس تیار کر کے بھیجتے تھے, سید الشہداء جنازے اٹھا کے لاتے ہیں, شہداء کی لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں. ایک ایک شہید کو سید الشہداء نے یہ کہا, عباس ابھی تو آپ کو ان ننھے مجاہدین کو بھی تیار کرنا ہے. جب انصار کا سلسلہ ختم ہوا, بنی ہاشم کی نوبت آتی ہے. حضرت عباس پھر آتے ہیں, مولا کیا جنگ کی اجازت ہے؟ حضرت عباس کہتے ہیں کیا ابھی تو اون محمد کو تیار کرنا ہے, ابھی تو آپ کو قاسم کو تیار کرنا ہے, ابھی تو آپ کو ان ننھے مجاہدین کو تیار کرنا ہے. عباس ابھی آپ کا جنگ پہ جانے کا موقع نہیں آیا. ایک ایک کر کے عزاداران سید الشہداء, جب بنی ہاشم کے جوان, بنی ہاشم کے بچے اور جب تمام شہید ہو جاتے ہیں, پھر عباس آتے ہیں, نظریں جھکی ہوئی ہیں, اپنے مولا کے پاس آ کے کہتے ہیں, اے مولا اب تو وہ لشکر ہی نہیں رہا کہ جس کا میں علمدار ہوں. ارے آقا کیا اب اجازت ہے؟ ارے اب تو یہ جان سینے میں ٹک نہیں رہی ہے. مولا نے کہا, عباس اب اجازت ہے آپ کو, لیکن ذرا ایک تقاضا ہے, ذرا خیموں کی خبر لے لیجئے. ارے خیموں کے اندر ایک عالم کیا تھا, یہ بچیاں منتظر تھی. جناب سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی کا دلاسا دینے کے لیے کبھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی ہے, کبھی دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتی ہے. ارے بچیوں کو دلاسا دے رہی تھی کہ جب چچا عباس کو دیکھا, کہا سکینہ اب بچوں کو کہہ دیجئے پانی آ جائے گا, میں پانی لینے جا رہا ہوں. مشکیزہ دریافت کرتے ہیں, سید الشہداء سوار کرتے ہیں, سید الشہداء آمادہ کرتے ہیں. یہ علی بیٹا میدان کارساز میں جاتا ہے. اب سکینہ سب کو دلاسا دے رہی ہے, ابھی تک تو میں تمہیں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں لے جا رہی تھی, اب میرا چچا عباس پانی لینے گیا ہے, اے بچوں پانی آ جائے گا. عباس ادھر جاتے ہیں, صفوں کو چیرتے ہوئے فرات کی جانب پہنچتے ہیں, اور عمر سعد کا تمام لشکر ہیبت میں اور ڈر سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. عباس مشکیزے کو لے کر اپنے گھوڑے کو نہر میں اتارتے ہیں, اور جب نہر میں جاتے ہیں, ایک مرتبہ راوی نے لکھا, عباس نے اپنے چلو کے اندر پانی بھرا, اور جب پانی بھرا ایک مرتبہ خیال کیا, اے عباس تیرا مولا پیاسا ہے, ارے خیموں میں پیاس ہے, اے عباس کیا پانی پی لو گے؟ ارے وہ پانی جو چلو میں بھرا تھا عباس اسی دریا کے حوالے کر دیتے ہیں. ارے یہ ولایت مداری ہے کہ جب ولی پیاسا ہو تو عباس پانی بھی نہیں پیتا. اور راوی نے یہ بھی لکھا, حتیٰ اس منظر کو دیکھ کر عباس کے گھوڑے نے بھی اس نہر سے, دریا سے پانی پینا مناسب نہ سمجھا. ارے عباس پھر پانی کو مشکیزے میں بھرتے ہیں, گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں, دوبارہ ایک ایڑ لیتے ہیں, گھوڑے کو موڑ کر خیام کی جانب جب جاتے ہیں, وہاں عمر سعد کہتا ہے, ارے یہ پانی خیموں تک نہ پہنچ پائے, اگر عباس نے اور حسین نے پانی پی لیا, ارے یہ قیامت تک جنگ جیت نہ پاؤ گے. کہا عباس کو روکا جائے, ارے کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے. اور عباس مشکیزے کو دیکھتے ہیں, خیموں کی جانب نگاہ گئے, ارے ایک مرتبہ عباس آگے بڑھتے ہیں, کوئی آگے آنے کو تیار نہیں ہے. ارے ایک مرتبہ ایک دشمن نے وار کیا, ارے ایک تیر کا لگنا تھا, عباس کا ایک بازو جس میں مشکیزہ تھا وہ قلم ہوتا ہے, مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں لیتے ہیں, ذہن میں سکینہ کی پیاس ہے, ارے آگے بڑھتے ہیں, ایک مرتبہ دوسرا ہاتھ قلم ہوتا ہے. راوی نے لکھا, عباس نے اپنے دانتوں میں مشکیزے کو لے کر گھوڑے کو اپنی ایڑ کے ذریعے سے آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اب عباس کا گھوڑا عباس کی شمشیر ہے, عباس کا گھوڑا ہی جنگ کر رکھا ہے. آگے جاتے ہیں, عمر سعد کہتا ہے, ارے یہ پانی ہے وہ نہ پہنچ پائے. ارے کسی لعین نے ایک تیر چلایا, عباس کے مشکیزے پر لگا, مشکیزے کا پانی بہ گیا. یہ فقط پانی نہیں بہا, سکینہ کی آس بہ گئی, زینب کی امید بہ گئی. ارے عباس نے یہ منظر دیکھا, جب مشکیزے پانی بہنا شروع ہوا, کہا اب یہ پانی خیموں تک نہ پہنچ پائے گا. جنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. ارے جب آگے بڑھتے ہیں, ایک لعین نے گرز کا وار عباس کے سر اطہر کے اوپر کیا. ارے عباس زیر سے زمین پر صدا بلند کی, الیہ الیہ یا مولا, ارے مولا مدد کو آئیے. ارے اس صدا کا سننا تھا. عباس زمین سے اٹھے, اپنی کمر پر ہاتھ رکھا, اے عباس تیری اس صدا نے میری کمر توڑ دی.
ارے عباس کے پاس پہنچتے ہیں، عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھ کے کہتے ہیں عباس گھبرا مت، مجھے معلوم ہے زخموں کی بہت تکلیف ہے، ابھی خیمے لے جاؤں گا، بہنیں مرہم کر دیں گی۔ جب خیموں کا نام لیا عباس نے کہا اے مولا بس یہی تقاضا ہے، مجھے خیموں میں نہ لے جانا۔ ارے اے مولا سکینہ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ پانی آ جائے گا، میں شرمندہ ہو جاؤں گا، ارے اب اے مولا عباس کو خیموں میں نہ لے جانا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، ذکر سید الشہداء کے طفیل ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر ولایت مداری کو لانے کی توفیق عنایت فرما، شرکاء مجلس و بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کے بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، عزاداروں کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، عزاداریوں کو محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، تمام علماء مراجع ان کے طول عمر عنایت فرما۔ جس طرح سے کراچی کی صورتحال ہوئی ہے، مومنین مسلمان اہل کراچی پریشان ہیں، ان کو اس مصیبت کے اندر ان کا حامی و ناصر بن۔ تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے حقیقی آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔